السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ خیرلینز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ایلون مسک کے ساتھ تعلقات ختم ہو چکے ہیں۔ اگر مسک ڈیموکریٹس کو فنڈ دیتے ہیں تو انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکی میڈیا کو انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے۔ ایک سوال پر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ان کا دنیا کے امیر ترین شخص کے ساتھ رشتہ ختم ہو چکا ہے اور اب وہ اس کو ٹھیک کرنے کی خواہش نہیں رکھتے، نہ ہی وہ ایلون مسک سے بات کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ انہوں نے اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ یا اسپیس ایکس راکٹ لانچ کمپنیوں کے ساتھ امریکی حکومت کے معاہدوں کو ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، گورنرز اور وزراء اعلیٰ اور اہم سیاسی شخصیات نے نماز عید کہاں ادا کی؟ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ایوان صدر اسلام آباد میں نماز عید ادا کی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، پیپلز پارٹی کے رہنما نیر بخاری، سلیم مانڈوی والا اور سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے بھی صدر مملکت کے ساتھ ایوان صدر میں نماز عید پڑھی۔ نماز عید کے بعد صدر مملکت نے سب سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے صاحبزادوں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے ساتھ ماڈل ٹاؤن لاہور کی مسجد میں نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم نے بھی شرکاء کو گلے لگایا اور عید کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ کینٹ میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے ملتان میں عید کی نماز پڑھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سابق وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے گڑھی خدا بخش میں نماز عید ادا کی۔ قائم مقام گورنر سندھ اویس شاہ اور رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے شاہ ہاؤس سکھر میں نماز عید ادا کی۔ گورنر پنجاب نے تحصیل فتح جنگ میں نماز عید ادا کی۔ سردار سلیم حیدر مقامی افراد سے گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بھگٹی نے ڈیرہ بھگٹی میں اپنے آبائی گاؤں بیکڑ میں نماز عید ادا کی، جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور نے ڈیرہ اسماعیل خان میں نماز عید ادا کی۔ گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے کوئٹہ، وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثناء اللہ نے فیصل آباد اور میئر کراچی مرتضیٰ وہاب نے عیدگاہ گراؤنڈ کراچی میں نماز عید ادا کی۔ چودھری برادران نے گجرات میں نماز عید ادا کی۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے جامع مسجد عید جبکہ چودھری پرویز الہی نے جامع مسجد خاتم النبیین میں نماز پڑھی۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آبائی گاؤں عبدالخیل اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے لیاقت باغ راولپنڈی میں نماز عید ادا کی۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کو شکست دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ فیلڈ مارشل کا LOC پر جوانوں سے خطاب، کہا پاکستانی افواج کسی بھی جارحیت کو مؤثر طور پر روکنے اور شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم مرید نے لائن آف کنٹرول پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور سپاہیوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی۔ نماز عید کے بعد پاکستان کے پائیدار امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں اور وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم مرید کا کہنا تھا کہ خاندانوں سے دور فرنٹ لائن پر عید منانا مادر وطن کے دفاع کے قومی مقصد کی تکمیل ہے جو سال بھر جاری رہتا ہے۔ فیلڈ مارشل نے مار کے حق آپریشن بنیان المرصوص کے دوران فارمیشن کی کارکردگی کو سراہا اور شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بولے، آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں بشمول بچوں، خواتین و بزرگوں کے جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا۔ آپ نے بے گناہ پاکستانی شہریوں کے جانی نقصان کا بھرپور بدلہ لیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تاجکستان، ازبکستان، ملائیشیا، قطر، آذربائیجان، مصر، بحرین، کویت کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور عید کی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے تاجک صدر امام علی رحمان کا دورہ دوشنبے میں پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور انہیں پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دہرائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر ازبکستان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ازبک صدر اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے گفتگو میں مسلم امہ کے اتحاد، فلسطین کی حمایت اور خطے میں امن پر زور دیا گیا، جبکہ بھارت سے کشیدگی میں ملائیشیا کے متوازن موقف کو سراہا گیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے بات چیت میں دو طرفہ تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق ہوا۔ وزیر اعظم نے بحران کے دوران قطر کے مثبت کردار کو بھی سراہا۔ رہنماؤں نے رابطے میں رہنے اور جلد ملاقات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر کویت کے ولی عہد شیخ الحمد الصباح سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ رابطے
رابطے کے دوران وزیر اعظم نے ولی عہد کو عید کی دلی مبارکباد پیش کی اور کویت کے امیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے بادشاہ شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور بحرین کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان امن کا خواہاں، ہم بھارت سے تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ واشنگٹن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم انہیں حل کر سکیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بھی مسائل کی ایک فہرست ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ بھارت حل کرے۔ بلاول بھٹو نے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں بنیادی تنازع مسئلہ کشمیر کا ہے جسے حل ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت پانی کو بطور جنگی ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ بھارت کا 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنے کا اقدام جارحیت ہے۔ کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے بھارت کے ساتھ نئے مذاکرات ہوتے ہیں تو اگر ہم نئے معاہدات کریں گے۔ Be aware, and you join me in condemning the Indian government's decision to weaponize water and cut off the water supply for 240 million people. If we are to have a new dialogue with India, if we are to make new promises amongst each other, if we are to perhaps sign new treaties, then it's all the more important that we abide by our old treaties, so we have confidence in each other. I don't think that this is a position that the Indian government is going to be able to sustain for very long. It is not the moral high ground, it is the lowest of the low ground to try and maintain this position that you're going to cut off Pakistan's water. بھارتی آبی جارحیت پر بلاول بھٹو زرداری کا دو ٹوک موقف۔ کہا بھارت کی جانب سے پاکستان کے پانی کی فراہمی بند کرنا دراصل ایک ایٹمی آبی جنگ کی بنیاد رکھنے کے مترادف ہے۔ ہم پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ پانی روکنا ہمارے لیے اعلان جنگ کے برابر ہوگا۔ ہم یہ بات کسی اشتعال یا جذبات میں نہیں کہہ رہے، نہ ہی اس بات میں کوئی خوشی پوشیدہ ہے۔ ہماری یہ بات ایک حقیقت پر مبنی سنجیدہ موقف ہے۔ Pakistan has already announced if India was to act on this threat, this would be an act of war. It's not something that I say because I want to say it. This is not something that Pakistan relishes. We're not trying to be jingoistic. Existential threat for us. If India goes on to implement this threat, potentially the first nuclear war over water. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا عید الاضحیٰ کے دن مسلم ممالک کے 5 وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار نے ترکی، ایران، آذربائیجان، ملیشیا اور UAE کے وزرائے خارجہ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ امت مسلمہ کے اتحاد، فلسطین کے امن اور باہمی تعاون پر زور دیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور فلسطینی عوام و امت مسلمہ کی سلامتی کے لیے مشترکہ دعا کی۔ پاکستان اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ دونوں وزرائے خارجہ نے عید کی مبارکباد کا تبادلہ کیا اور دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو طرفہ اور کثیر الملکی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور ملیشیا کے وزرائے خارجہ کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ اسحاق ڈار اور وزیر خارجہ محمد حسن نے عید کی مبارکباد دی اور مسلم دنیا کے اتحاد اور خوشحالی پر زور دیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی اور فلسطینی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے دعا کی۔ پاکستان اور UAE کے وزرائے خارجہ اسحاق ڈار اور شیخ عبداللہ بن زائد کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے عید کی مبارکباد دی اور مسلم امہ کی فلاح اور عالمی امن کے لیے دعا کی۔ ناظرین، جہاں پہ آپ کو بتائیں کہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے PTI کو قومی ایشوز پر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI اس وقت کسی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کر لیں، کیونکہ قومی مفاد سیاسی ضد سے کہیں بالا تر ہے۔ وزیر اعظم نے مسائل کے حل کے لیے مل بیٹھنے کی آفر کی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ تمام سیاسی قوتیں مل کر ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے کردار ادا کریں۔ اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ وہ خط لکھنے کی بجائے وزیر اعظم کی ملاقات کی آفر کو ایکسیپٹ کرے، ان سے آگے ملے، آئیں بیٹھیں، ایسے الیکشن کمیشن کا انتخاب کریں جس میں یہ اہلیت ہو کہ وہ پاکستان میں صحیح الیکشن کروا سکیں۔ 24 کروڑ عوام کا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے۔ جو پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا تھا وہ اب اس صورتحال سے تو نکل آیا ہے۔ پہلے اس مسئلے کو حل کرے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اس بارے میں
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी दुनिया को मालूम है कि उन्होंने जो है वो सबको दावत दी है कि आए बैठे, बल्कि उनको ये कहा है कि मैं आपके पास आके बैठने को तैयार हूँ। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू हो जाएगी। हमारी जिदोजहद रंग लाएगी, जल्द बानी पीटीआई समेत तमाम पार्टी की आदत हमारे दरमियान होगी। स्पीकर ने मेरे खिलाफ बगैर सबूतों के फरमाइशी रेफरेंस दायर किया। लोगों ने बानी पीटीआई की मोहब्बत में वोट दिए। मेरे ऊपर 200 FIRs हैं। पेका एक्ट की भी FIR दे दें। ये समझते हैं कि मुझे दबा सकते हैं। मैं बानी का सिपाही हूँ, अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। और हज की सादत उन्हें नसीब हुई है, उन्हें अल्लाह ताला उनकी इबादत, उनका हज, उनकी दुआएं वो कबूल फरमाएँ। हमारी दिली मुबारक है सारों को, अल्लाह ताला खैर खैरियत से उनको वापस अपने घर लौटा के लाएँ। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान काश हमारे बीच में होते। बुशरा बीबी साहबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, जाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, उमर चीमा साहब, हमारे करीबी साथी हसन न्याजी साहब और हमारे जितने भी पाबंद सलासिल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल कैदी हैं, उनकी कोई गलती नहीं। उनकी सिर्फ ये गलती है वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और जल्द इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी और वो हमारे बीच होंगे। ये फाशिस्ट रजीम शहबाज शरीफ की ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, सियासी इस्तेकाम से ही मुआशी इस्तेकाम आएगा। हमारे बयानियों को लोग मान रहे हैं, बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि दुराज़ा पर शुदा को याद रखना चाहिए, गरीबों का भी ख्याल रखा जाए। ईद के मौका पर मैं कौम को पैगाम दूंगा कि इस मौका पर आप उन शहदा को और पाक जवान फौज के जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने जमा मर्दी के साथ मुकाबला किया है, और वो लोग जो गरीब हैं, इस्लामी उम्मा के लोगों से अपील करूंगा कि उनकी वो मदद करें और उनका ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें। और इस बजट में भी मैं गवर्नमेंट से भी ये कहूँगा वो गरीब आवाम को रिलीफ करें। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि ताकतवर हल्के अपनी अना को छोड़कर मुल्क की खातिर बानी पीटीआई को बाइज़्ज़त रिहा करें। बानी पीटीआई सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है, इनकी रिहाई नागुज़ीर है। बानी पीटीआई पाकिस्तानी अवाम की खातिर कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी को तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को बिना करदा जुर्म में कैद किया गया। पीटीआई कारकुनान हमारे ख़ानदान का हिस्सा हैं, हम ईद इनके साथ ही गुजारेंगे। मैं बस हमेशा ये बात कहता हूँ कि जो तख्तियाँ हम लगाते हैं ना इफ्तिताह की, ये हमें मुकम्मल होने के बाद लगाने की इजाज़त होनी चाहिए पॉलिटिकल लोगों को। फिर काम जल्दी मुकम्मल भी होंगे कि आपको तभी इजाज़त तख्ती लगाने की जब आप अपना कंप्लीट करेंगे। हमेशा लोगों के जहन में वही इंसान रहता है जिसके वक्त में उसको स्कूल के अंदर वो देखता है कि तालीम मिलना शुरू हुई है, उस वक्त का नुमाइंदा जहन में होता है, वो बिल्डिंग शुरू करने वाला नहीं होता। सेम अप्लाइज ऑन हॉस्पिटल्स। जब अस्पताल में इलाज मिलना शुरू होता है तो उस अस्पताल के अंदर उस बंदे का ज़हन में नाम आता है जो उस वक्त उनका नुमाइंदा होता है जब वो इलाज कराना शुरू करते हैं। यहाँ पर ईद कुर्बान पर इसार की अजीम मिसाल 14 साल नौजवान के आज़ाद अतिया करने से 7 जिंदगियां बच गईं। मर्दान तालिब इल्म ने 2 गुर्दे, जिगर और 2 आंखों के पर्दे कार्निया अतिया करके ईद कुर्बान पर सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा कर दी। मर्दान का तालिब इल्म हादसे में दिमागी मौत का शिकार हो गया था। डॉक्टर ने तालिब इल्म के वालिद को जवाब दिया कि दिमाग मर चुका है, बाकी जिस्म ठीक है। तालिब इल्म के बाप ने सुनते ही बेटे के अज़ा अतिया करने का इजहार किया। प्रेवेंशन डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि आवाम में अज़ा अतिया से मुतालिक शऊर बेदार करेंगे।